بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے لیے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ سورہ بقرہ کے ساتھ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا جادو جنات ختم ہو سکتے ہیں؟ تو جو عاملین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور سورہ بقرہ کے فضائل میں یہ بات ہے کہ اس کی تلاوت سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے ایک کتاب لکھی اور اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لکھی۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے اور بھی فضائل ہیں اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور باطنین اس کے سامنے نہیں ٹھہرتے۔ تو پوچھنے والوں نے سوال کیا باطنین کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ باطنین وہ ہیں جو جادوگر ہیں، جو جادو کرتے جھوٹے لوگ ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے یا سنی جائے، تو اس گھر میں جادو نہیں ہوتا، جنات نہیں آتے ہیں اور طرح طرح کی مشکلات نہیں آتی۔ اس گھر میں اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور سورہ بقرہ سے جسمانی تکلیف بھی دور ہوتی ہے اور روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اور سورہ بقرہ اگر کوئی بندہ پاگل ہے، مجنون ہے، جسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یا کوئی بچہ جو پڑھائی میں کمزور ہے، اگر اس کو تلاوت کر کے دم کیا جائے یا اسے پانی پلایا جائے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح بچے امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو تیاری والے دنوں میں امتحانات سے پہلے انہیں سورہ بقرہ کی تلاوت سنائی جائے تو ان کی جو تیاری ہے، امتحانات ہیں، وہ بہت اچھے ہوں گے، وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں جن ہے، جادو ہے، جنات ہیں، اور وہ گھر والے پریشان ہیں، تو اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور کوئی بڑا مقصد ہے تو کسی بڑے مقصد کے لیے ایک ہی مجلس میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت اس مقصد کو پورا فرما دے گا۔ اور اس بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر 7 مرتبہ پڑھے تو وہ تو مشکل ہے، تو اگر 7 بندے اکٹھے ہو جائیں، گھر کے افراد پڑھ لیں تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی اگر پڑھ لیں تو انہیں بھی وہی فائدہ ہوگا۔ اور ایک مجلس میں پڑھنے کا اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور فائدہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر میں نماز پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اور کوئی بندہ پورا مہینہ اگر سورۃ بقرہ نہیں پڑھ سکتا تو اسلامی مہینے کی جو پہلی 7 تاریخیں ہیں، یعنی قمری مہینہ جو چاند کا مہینہ جیسے چاند نظر آتا ہے، تو پہلی 7 دن 7 تاریخوں تک سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے تو اسے پورا مہینہ اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور پورے مہینے میں وہ جنات، آفات، بلیات، ہر طرح کے جادو، ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رہے گا۔ اور سورہ بقرہ کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے جو آیتوں کی سردار ہے، جس میں اللہ رب العزت کی شان بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان میں دعا ہے کہ جو بندہ یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اور خصوص بالخصوص ان 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس سے بھی مشکلات کو دور فرماتا ہے اور ہر طرح کی مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ بقرہ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔